اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، حاجیوں کے حج کے قافلہ روانہ ہونے کے دن شروع ہو چکے ہیں. بہت سارے ہمارے احباب جن کو اللہ رب ذوالجلال نے توفیق بخشی اور جن کو منتخب فرمایا، وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اس سال اکثر و بیشتر سب سے پہلے مدینۃ المنورہ کی پاک سرزمین پہ اتر کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ پر درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں پہلے مدینے کی حاضری اور وہاں کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد عمرہ اور حج سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جی ہاں، 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی جہاں بیت المقدس ہے. تو یہ تینوں مسجدوں کی زیارت کا میرے نبی نے حکم دیا کہ اگر کوئی مسلمان زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرنا چاہے تو یہاں زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے تو اس پر میرا رب اجر و ثواب عطا کرتے. مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب. اگر مسجد نبوی میں 1 نماز ادا کرتا ہے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب. اور اگر مسجد اقصی نماز وہاں پڑھتا ہے تو 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنی جامع مسجد میں یا محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو 27 گنا زیادہ ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو مدینہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا یا یثربیا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. مکے والوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ مدینے میں جو لوگ آباد تھے ان کے بارے میں کہ اکثر و بیشتر وہاں جو آب و ہوا تھی اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے تھے. مدینے کی بخار، یثرب کی بخار اس طرح سے مشہور تھا اس زمانے میں. تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ مدینے میں جو جاتے وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتی، لوگ کمزور پڑ جاتے. اس طرح کی باتیں بڑی مشہور تھی. تو اب جب مدینے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور طواف کر رہے تھے تو ادھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی کہ یہ مدینے کو گئے، یہاں سے مکے والے دیکھو کتنے بیمار پڑ گئے ہیں، وہاں کی بخار نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ 3 چکروں میں رمل کیا کرو. رمل کا مطلب ہے ذرا قدموں کے بل سینہ تان کے ذرا ہل کے آپ چلیں
تو انشاءاللہ یہ آپ کی طاقت ان کو پتہ چلے گی کہ مدینہ جا کر بیمار نہیں پڑے ہیں، مدینہ جا کے کمزور نہیں ہوئے ہیں، مدینہ جا کے طاقتور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مدینے کی سرزمین پر تمہارے محبوب نبی کا ختم مبارک پڑ چکا ہے۔ جیسے ہی قدم پڑا ساری وبائیں ختم، وہاں کی ہوائیں پاکیزہ ہوائیں بن گئی۔ اسی لیے اب مدینے کے ایک اور نام بھی دیے گئے کہ طیبہ۔ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ پاک و صاف، طابہ پاک و صاف۔ یہ وہ شہر بن گیا کہ جسے مدینۃ المنورہ، طیبہ، طابہ کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی والا شہر ہے اور یہ پاکیزہ شہر ہے، اور یہاں اللہ رب ذوالجلال کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں اللہ رب ذوالجلال کا نور برستا ہے، یہاں کی ہوائیں اب پاکیزہ بن گئی ہیں۔ نبی نے فرمایا ذرا سینہ تان کے چل کے دکھاؤ کہ مدینہ جا کے کمزور ہو کے نہیں آئے ہیں، مدینہ جا کے طاقتور ہو کے آئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے مدینۃ المنورہ میں آپ ہجرت تشریف لے جانے سے پہلے وہاں کے قافلے حج کے لیے آتے تھے، ان سے میرے نبی کا یعنی بات چیت ہوا کرتی تھی، تو اس وقت انہوں نے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ تو مسلمان ہو کے چلے گئے تھے۔ مدینے میں نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے سے پہلے عرب کے قبائل جس میں سے اوس، خزرج اور اسی طرح جو یہودی تھے خیبر میں بھی آباد تھے، مدینے میں بھی آباد تھے، تو یہ سارے قبیلے وہاں آباد ہوا کرتے تھے۔ لیکن اوس اور خزرج یہ دونوں یعنی عرب کے قبائل تھے، باوجود عرب کے قبائل ہونے کے آپس میں جھگڑے، ہمیشہ خون ریزی یہ چلا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد کچھ فیصلے لیے۔ یہ ایک فیصلہ میثاق مدینہ، آپ اگر تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میثاق مدینہ، میثاق کہتے ہیں عہد کو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے کے یعنی عرب جو وہاں آباد تھے ان سے، اور اسی طرح جو یہودی آباد تھے ان سے، اور جو مسلمان اب وہاں آباد ہو گئے ان سب سے ایک عہد لیا کہ اب ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیے بغیر امن و امان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ اوس میں سے بھی مسلمان ہو گئے، خزرج میں سے بھی مسلمان ہو گئے۔ ابھی یہ آپس میں لڑائی جھگڑے مار دھاڑ چل رہی تھی، نبی نے فرمایا اب مسلمان ہو گئے، سب ختم، اب اخوت ہوگی، اخوت کا عہد و پیمان ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پر اخوت کا عہد و پیمان لیا کہ اب کوئی لڑائی جھگڑے نہیں، بلکہ اب تمہارے اور سب کے درمیان میں امن و امان قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ سے اس بات کی فکر فرمائی کہ لڑائی جھگڑے یہ مناسب نہیں ہے، یہ انسانیت کے منافی عمل ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے والے اعمال ہیں۔ اس وجہ سے اس میں پڑے بغیر آپ ان سے عہد و پیمان کریں کہ تم تمہارے مذہب پر عمل کرو، ہم ہمارے مذہب پہ عمل کریں گے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، جی ہاں ہم اسے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلوار کے زور پر یا اپنے دبدبے کے زور پہ مسلمان نہیں بنایا۔ جو کوئی بھی مسلمان ہوا ہے نبی کے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہوا ہے۔ آپ کی جو میٹھی زبان تھی، ہاں، اور آپ کا جو اخلاق تھا، اور آپ کے جو اعمال تھے، اور آپ کا جو طور طریقہ تھا، اسے دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ تلوار کے زور پہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ نبی نے کبھی یہ اعلان ہی نہیں کیا۔ ہمیشہ
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت مکے میں رہتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ناراض ہو کر مکہ چھوڑ رہی تھی، سامان لے کے کھڑی تھی۔ ایک نوجوان کا گزر ہوا، بوڑھی مائی پکار کے کہا، ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، ذرا میرا یہ سامان اٹھاؤ، میں کہیں باہر جانا چاہتی ہوں، وہاں مجھے پہنچا دو۔ اب یہ نوجوان اپنے سر پہ سامان اٹھا لیا اور بوڑھی مائی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب بوڑھی مائی کہتی ہے، تمہیں پتا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اپنی باتوں سے اپنے ساتھ کر لیتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اب راستے میں باتیں ہوتی رہیں، یہ نوجوان زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کبھی کہتے ہیں کہ خاموشی میں بھی اللہ رب ذوالجلال دل کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے ایک لفظ بھی اس بوڑھی مائی سے نہیں کہا، خاموش چلتے رہے یہ نوجوان۔ اب جب قریب آ گئی منزل، سامان اتار دیا، بوڑھی مائی نے کہا، بیٹا سامان لے کے آئے ہو، اجرت لے کے جانا۔ اب نوجوان سامان رکھ دیے، پلٹ کے واپس چلے گئے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی پیسے لینے کا مطالبہ نہیں، خاموش آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس مائی نے کہا، بیٹا اجرت نہ لیتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا نام تو بتا کے چلا جانا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو نوجوان سامان لا کے اتار کے رکھا تھا، پلٹ کے کہا، اے مائی، جس محمد سے تم بیزار ہو کے مکہ چھوڑ آئی ہو، میں وہی محمد ہوں۔ ہاں، تانے مار رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا۔ آپ کے اخلاق دیکھیے، کبھی کبھار ہمیں بھی برا کہتے ہیں، ہمیں بھی تانے مارتے ہیں، ہمارے بارے میں ہم کو طیش میں آنا نہیں ہے، ہم کو جذبے میں آنا نہیں ہے، ہمارے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش فرمایا، اسے دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر آپ کے اخلاق کو دیکھا، اس لیے مسلمان۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی جنگ ہو گئی یا کوئی لڑائی جھگڑا جسے دیکھ کے کہ یہ ہے کہ آپ نے باندھی بنا لیا جب جا کے وہ مسلمان ہو گئی؟ نہیں، تجارت کیا اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، دیکھا کہ اتنی صداقت، اتنی سچائی کہ تجارت میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غبن نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ایسا نوجوان کہ جس کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، امین ہو، اور یہ تجارت کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے اخلاق اتنے عمدہ ہوں تو میں اس کی بیوی بنتی ہوں تو یہ میرے بھاگ کھل جائیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، دو بیوہ شوہروں سے الگ ہو کے بیٹھی تھی۔ عرب میں یہ ایک دو چلتا رہتا تھا کہ اب اس نے چھوڑ دیا، پھر دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ اب یہاں سردار بیٹھے ہیں کہ بڑی رئیس خاتون ہے اور یہ بہت عزت دار خاتون ہے، اور عرب کے اندر، مکے کے اندر ان کا ایک دبدبہ ہے، روب ہے، اس لیے ہم نکاح ان سے کرنا چاہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی نکاح کا پیغام نہیں بھیجا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد سے پوچھو کہ میں ان کے نکاح میں آنا چاہتا ہوں، میں ان کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، امانت داری، سچائی، اور وہ تجارت میں برکتیں، رحمتیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی اخلاق کے ذریعے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں محبت پیدا فرمائی، اور یہ مسلمان بھی ہو گئی۔
ایمان والی بھی ہو گئی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی زیادہ زور نہیں، بس آپ کے جو اخلاق تھے اسی اخلاق کو دیکھ کر ان تمام صحابہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ آج وہ اخلاق کی کمی ہمارے اندر ہے، ہماری زبان کڑوی ہو گئی، ہماری زبان تیز ہو گئی، ہماری زبان سے جہاں پھول جھڑنے ہیں وہاں ہماری زبان سے نعوذ باللہ من ذالک ایسے انگارے برستے ہیں۔ مجھے خوش شرم آتی ہے کہ ہم کیسے ہو گئے ہیں۔ نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ نبی جن کی بستی میں اور جن کے وہاں جہاں آرام آپ فرما رہے ہیں اس جگہ میں ہمارے لیے جانا نصیب ہو رہا ہے، کتنے مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہاں، ایک بار گئے، دو بار گئے، جتنی دفعہ اللہ نے توفیق دی اسی عظمت کے ساتھ ہم کو جانا ہے۔ ہمارے اندر ذرہ برابر بھی بے ادبی نہیں کہ ہاں ہم تو پہلے گئے ہیں، دیکھے ہیں۔ ہمیشہ وہ عظمت اپنے اندر لے کے جائیں، اس لیے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، صاحب قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اگر بندے مومن وہاں پہنچ کر سلام پیش کرتا ہے تو وہاں نبی کے روزے سے اس کا جواب اسے ملتا ہے۔ جی ہاں، اس عقیدے سے ہم سلام کریں کہ ہم جا کے، جی ہاں، ہمارے کان میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے کانوں میں اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب ہم سن سکیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ خبر پہ پہنچ کے ہم وہاں کھڑے ہو کے اگر موقع ملے دعا کرتے ہیں، نہیں ہم نے سلام پہنچا دیا، پھر ذرا دور آ گئے، گنبد خضرا نظر آ رہا ہے اور یہ ہمارا تصور ہے کہ نیچے میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سرزمین میں پہنچنا ہمارے لیے نصیب فرمایا ہے۔ کتنی مبارک سرزمین ہے جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے طیبہ فرمایا ہے، طابہ فرمایا ہے، مدینۃ المنورہ فرمایا ہے۔ اس جگہ میرا آنا نصیب ہوا ہے جہاں نبی آرام فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں میرے نبی رہتے ہیں۔ ہماری یہی دعا ہمیشہ ہوتی ہے کہ میرے رب ہمیں بھی جنت الفردوس میں نبی کی معیت میں، نبی کے پڑوس میں، جوار میں ہمیں جگہ دے دے۔ یہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں، یہی ہماری تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ نے ان منتخب بندوں کو جن کے لیے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، یہ ہمیشہ دل میں جذبہ لے کے جائیں کہ نبی آرام فرما رہے ہیں اور یہ ہمارے سلام کو سننے والے ہیں۔ کتنی کوششیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسد اطہر کو اٹھا کے کہیں اور لے کے جائیں، کوششیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت کے خلیفہ کے خواب میں آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو متنبہ فرمایا تھا کہ یہ بڑی بڑی داڑھی رکھ کے اور یہاں سے ہمارے جسم اطہر کو لے جانے والے ہیں، ذرا ان کی خبر گیری کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں آ کے اس وقت کے خلیفہ کو متنبہ فرمایا تھا کہ میں یہیں آرام کروں گا۔ اے اللہ، اس جگہ جانا نصیب ہو رہا ہے، اس لیے عظمت لے کے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے عطا کیا ہے یہ موقع، جو احباب جا رہے ہیں پوری عظمت کے ساتھ جائیں، دل میں کوئی وسوسہ نہ ہو، بے ادبی نہ ہو
کہ ہم وہاں کوئی بکواس کر رہے ہیں، وہاں بھی میاں بیوی جھگڑے میں پڑے ہیں، وہاں بھی دوست احباب کھانے کی فکر میں ہیں کہ کون سے ہوٹل میں کھانا اچھا ملے گا، کہاں پھر وہاں پھرنے میں لگ گئے، چیزوں کے خریدنے میں لگ گئے۔ ہم یہ سوچنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی چیز نہیں ملتی، اس لیے اب اپنے رشتہ داروں کے لیے چیزیں خریدنے میں ہم لگ جاتے ہیں بازاروں میں۔ ارے موقع ملا ہے، مسجد نبوی میں وقت گزار لیں، وہاں بیٹھ کے درود پڑھے، وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، وہاں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کریں۔ جتنا وقت ہو آپ کے لیے ممکن ہو آپ وہاں وقت گزاریں، بازاروں میں نہیں، اس لیے کہ دیکھنے میں ملتا ہے اب یہاں سے گئے ہیں، اب رشتہ داروں کی بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے کہ فلاں بہن کے لیے یہ، فلاں بہن کے لیے یہ، بھائی کے لیے یہ، بھائی کے بچوں کے لیے یہ، بہن کے بچوں کے لیے۔ اب حاجی صاحبان ماشاءاللہ ایک بڑی بھیڑ کھڑا کر لیتے ہیں کہ اتنا خرید لیا، رکھ لیا، اب اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ یا میرے اللہ، اب نہیں چھوڑیں، وہاں کی برکت کیا ہے؟ آپ لے کے آئیں تو زمزم ہے برکت کی چیز، آپ لا کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ کھجور وہاں کی برکت کی چیز ہے، آپ وہ لا کے دے دیں، اب اتنا سا کافی ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ چیزیں خرید کے لے کے آتے ہیں اور پھر لا کے یہاں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی کوئی اپنے طرف سے شکایت کہ میرا بھائی گیا، میری بہن گئی، کچھ لا کر نہیں دیے۔ یا اللہ، یہ شکایتیں یہاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اس شکایتوں سے ڈر کے اب وہ گئے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، میں ان سے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ مسجد نبوی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک وہاں صفہ ہے چبوترا جسے کہتے ہیں، آپ وہاں موقع ہو نماز پڑھنے کا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کریں۔ بہت سارے ہمارے احباب بیٹھ کے وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہی آپ کا گھر تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اور ہاتھ کی مانڈی پہ اور سینے پہ آپ کا سر تھا، لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ تشریف لے گئے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اب کہاں ہم آپ کو تدفین کریں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں نے خود میرے نبی سے سنا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ تدفین بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنان، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو ٹکڑا ہے، جو حصہ ہے، وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ نے موقع دیا، اس لیے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، دھکا دھکی نہیں، دھکم دھکا نہیں، بالکل سکون کے ساتھ اگر جگہ ملی بیٹھے نماز وہاں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ نہیں، مسجد نبوی میں جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں بیٹھیں، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، اس لیے کہ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے وہاں پہنچنے کا، اور وہاں پہنچ کے آپ اگر درود کثرت سے نہ پڑھیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جا کر خالی جائے، بازار دیکھ کے آ جائے، تھوڑی سی ایک مرتبہ زیارت کر لیا ہو گیا؟ نہیں، حضرات فقہاء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے جتنی دفعہ آپ کے لیے ممکن ہو آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ زیارت ہو گیا بس قصہ خلاص کافی ہے، ایسا نہیں۔ حضرات محدثین نے اور حضرات فقہاء نے لکھا ہے
کہ جتنی دفعے آپ کے لیے زیارت کرنے کی گنجائش ہو، ممکن ہو، آپ وہاں درود و سلام پڑھتے ہوئے، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ آگے چلے جائیں۔ عصر کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی، یا ظہر کے بعد بھی، کبھی موقع ہوا مغرب کے بعد بھی۔ اب اس کے بعد بقیہ وقت میں آپ کھانے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اتنا سا آپ کمرے میں گزار لیں، لیکن پورا بقیہ وقت مسجد نبوی میں گزرنا چاہیے۔ اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنت البقیع سامنے ہے، بالکل روزے سے آپ دیکھیں گے، ایک حی علی الصلاۃ، ایک حی علی الفلاح۔ اب حی علی الفلاح کی طرف آپ جب دیکھیں گے، جنت البقیع ہے، جہاں بہت سی ازواج مطہرات بھی مدفن ہیں، اور حضرات صحابہ بھی، صحابیات بھی، لیکن کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سی صحابی، وہ کون سی صحابیہ یا امہات المومنین۔ آپ گئے وہاں، آپ عصر کے بعد پڑھا کچھ یاسین، یا جو آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھا، اور وہاں آپ نے ان کو بخش دیا، آ گئے، آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ بس جانا نہیں ہے، جی ہاں جائیں، دیکھیں، عصر کے بعد بھی کبھی اندر بھی چھوڑتے ہیں، اندر بھی جائیں قبرستان میں۔ اب اس کے علاوہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء وہ پہلی مسجد، جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلی مسجد تعمیر فرمائی، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہاں جاتا ہے اور زیارت کرتا ہے، 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یا میرے اللہ، آپ یہاں نماز ادا کریں اور عمرے کا ثواب اللہ دینے والے ہیں۔ تو اس لیے وہاں بھی کبھی جائیں، آپ وہاں جا کے زیارت کریں، نماز ادا کریں، تھوڑا وقت وہاں گزاریں۔ اور اس کے علاوہ مسجد قبلتین بھی ہے مدینۃ المنورہ میں، کہ وہ مسجد قبلتین، کہ جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں تھے۔ نماز میں اللہ رب ذوالجلال نے 17 مہینوں کے بعد آیت نازل فرمائی ہے۔ ہمیشہ آپ آسمانوں کی طرف اٹھا کے دیکھتے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، بیت المقدس اس طرف ہے اور کعبہ اس طرف ہے، آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے کہ اللہ کا حکم آ جائے مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھنے کا، لیکن آپ تو اللہ کے حکم کے تابع تھے، تو اس لیے جو حکم تھا اس پہ عمل کر رہے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی حالت میں آیت اتار دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے فرمایا قد نرى، آپ پھیر دیجئے اس قبلے کی طرف اپنے چہرے کو جس سے آپ راضی تھے، جس سے آپ خوش تھے، اس کی طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی حالت میں آیت اتار دیا۔ اب آپ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی چہرہ پھیر لیا، کدھر؟ قبلے کی طرف۔ تو اب یہاں حرم جو کعبہ ہے، کعبے کی طرف آپ نے چہرہ پھیر لیا، تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے قبلے اول بیت المقدس۔ اب اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے کعبے کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اب یہاں اس طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد قبلتین جائیں، مسجد غمامہ بادل والی، جہاں اللہ رب ذوالجلال نے نبی پہ بادل سایہ کیے تھے، وہ مسجد غمامہ۔ اور بھی کچھ مسجدیں ہیں جسے زیارت کے لیے بلا لے کے جاتے ہیں، اور جہاں دوسری غزوہ ہوئی تھی، غزوہ احد، وہ بھی قریب میں ہی ہے، آپ وہاں جائیں دیکھیں۔ یا میرے اللہ، یہ سارے وہ مقامات مقدسہ ہیں جسے دیکھ کر دل کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ختم مبارک کون سی جگہ میں پڑے ہیں پتہ نہیں۔ یہاں نبی کے ختم مبارک پڑے ہیں،
آپ اس جذبے سے جائیں، جو نہیں جا رہے ہیں وہ ارادہ کریں، اے میرے رب مجھے بھی موقع دے دے، جو گئے ہیں وہ بھی ارادہ کریں کہ میرے رب مجھے بھی موقع دے دے، اگر میری زندگی میں مجھے موقع ملے میں پیر کے بل نہیں سر کے بل آؤں گا، سر کے بل آؤں گا، یہ میرے دل کی عقیدت ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ تمنا رکھ کے جائیں، اس جذبے سے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جن لوگوں کے لیے بھی یہ سعادت بخشی ہے وہ مدینۃ المنورہ کو پورے جذبے کے ساتھ جائے، وہاں پورے ادب و ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض مصری احباب آتے ہیں، قبلے کی طرف بھی پیر کر دیتے ہیں، روزے کی طرف بھی پیر کر دیتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ بھئی یہ سب کر رہے ہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادب کریں، اب وہ اپنے طریقے پہ چلیں، کبھی کوئی پیر پہ رکھ کے قرآن پڑھتے رہتا ہے، الگ الگ حرکتیں، اس لیے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، سب کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن جو ہندوستانی ہیں جن کے بارے میں نبی نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ یہاں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں ہم ادب سیکھتے ہیں، تو وہاں بھی جا کے آپ ادب کا خیال رکھیں۔ بہت سارے حاجی نبی کے روزے کی زیارت کر لیا، سلام پڑھ دیا، اب باہر آئے وہیں چپل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زور سے چپل نیچے ڈالتے ہیں، بے ادبی ہوگی۔ اگر آپ کو نیچے چپل رکھنا ہے تو ذرا جھک کے رکھیں کہ کوئی آواز نہ آئے، یہ دل میں خیال ہو کہ چپل کی آواز سے میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہماری دل کی تڑپ ہو۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی موجودگی میں یہ حکم تھا کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی کی موجودگی میں اس طرح بات نہ کرنا، اس لیے کہ اگر بات کرو گے تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی آرام فرما رہے ہیں اور ہم وہاں چیخ و پکار کر رہے ہوں، جی ادھر آؤ جی، ادھر جاؤ جی، وہاں کوئی ہمارا دوست نظر آ گیا پکار کے کرے، نہیں، یہ وقت وہاں پکارنے کا نہیں ہے۔ نظریں نیچی ہوں اور زبان پہ درود ہو اور ہم آگے بڑھ رہے ہوں، اور یہ ہمارے دل میں عقیدت ہو کہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں میرے رب نے مجھے یہاں پہنچنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس مقصد سے جائیں، جا کے وہاں زیارت کر کے پورے ادب کے ساتھ پھر مکے کو انشاءاللہ حجاج روانہ ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس مرتبہ جانے والے تمام حجاج اکرام کے سفر میں آسانی پیدا فرمائے، ان کی زیارت کو اور اس کے بعد کے اعمال کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ حاضرین باتمکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو چامراج پیٹ عیدگاہ میں کچھ لوگ آ کے وہاں شرارت کرنی چاہی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز BZ ضمیر احمد خان صاحب اور جامعہ مسجد ٹرسٹ کے سیکریٹری صاحب اور اسی طرح وقف بورڈ کے چیئرمین شافی سعدی صاحب اور ایسے ہی سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے سب ذمہ دار ابھی نماز سے پہلے 11:30 بجے یہاں پہنچ کر ساری چیزوں پہ غور و خوض کیے اور فکر کیے کہ کیسے مسلمانوں کی اس جائیداد کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، کہ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیسے، چونکہ اس وقت حالات بہت ہی مقدر ہیں، ان حالات پر نظر رکھ کر کیسے ہم اپنے جائیدادوں کی حفاظت کریں، جھگڑے بھی نہ ہو۔ یہ لوگ ذرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہاں جھگڑا ہو اور یہاں خون خرابہ ہو، مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹیں اور ان کی عزت و آبرو کو پامال کریں، ان کی عورتوں کو ذلیل و رسوا کریں، اس طرح کی سازشیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایسے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ احباب یہاں بیٹھ کے غور و فکر کیے، میں بھی وہاں رہا، دیکھتا رہا، ہمارے تمام کمیٹی کے ذمہ دار احباب، سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے اور سیاسی قائد اور وقف بورڈ کے ذمہ دار سب مل کے فکر کر رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں
کہ یہ جو فکریں ہو رہی ہیں، وکلا بھی موجود تھے، ہمارے جو شہر کے بڑے ہی فکر مند وکلا ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے اور وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ یہ سارے جو سب مل کے جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، اس کی آپ دعا فرما دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے تہجد میں بھی اور ہر نماز کے بعد بھی، اس لیے کہ ہر نماز جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ دعا کریں۔ اب تک تو کمپاؤنڈ پڑ جانا چاہیے تھا، بہت سارے وجوہات جس کی وجہ سے ہو نہیں سکا۔ اللہ ایسا موقع لے کے آئے کہ یہ جو اب کوششیں ہو رہی ہیں یا آگے چل کر کوئی ایسی ایک صورت آ جائے کہ یہ محفوظ ہو جائے، پورا کمپاؤنڈ پڑ جائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی آپ دعا کریں اور اس کے سلسلے میں ذرا متوجہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بی جے پی کی ایک اسپوک پرسن اور کچھ ایک اور شخص، انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں بڑی گستاخی کی تھی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جی ہاں، اگر اس روئے زمین پر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اگر کوئی شخصیت ہے تو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ان کے لیے اگر ان کی شان میں کچھ اونچ نیچ ہو تو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی پیش کرنے کا وقت آئے، میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ عرب ممالک نے بھی احتجاج درج کروایا، جس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اسپوک پرسنز کو خارج کیا۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خارج کرنا کافی نہیں ہے، FIR بھی ہوا ہے، مقدمات بھی ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو اریسٹ کریں، تو آپ ان پر مقدمہ چلائیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اور ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا قانون بنائیں کہ نہ مسلمان کبھی تمہارے معبود کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا، تمہاری مندروں کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا۔ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِهِمْ۔ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے معبود کو برا بھلا کہے، ان کے سلسلے میں گالی گلوچ کرے، اس کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان کسی کے معبود کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا۔ تو تم کیسے ہمارے اللہ کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں اور ہمارے نبی کی شان میں اور امہات المؤمنین اور صحابہ کے بارے میں تم کیسے گستاخیاں کرتے ہو؟ اس لیے پارلیمنٹ میں ایک ایسا قانون پاس ہونا چاہیے جس سے یہ بالکل مضبوط ہو جائے کہ اب کوئی کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس کے اوپر سزا مرتب ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ کل ہی دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ان کی صدارت میں ہمارے اس ریاست کی تنظیمیں اور علماء اکرام اور ہمارے بڑے سب مل کے وہاں بیٹھ کر اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ باتیں طے کیے ہیں کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ ہاں، یہاں پر بھی FIR درج ہوا ہے بنگلور میں بھی۔ اگر اضلاع میں چک منگلور سے بھی مجھے فون آیا، ہاسن سے فون آیا، ابھی صبح بیدر سے فون آیا کہ کیا کریں، گلبرگہ سے بھی فون آیا، تو ہم سب ان سے یہی کہے ہیں کہ آپ وہاں اپنے اپنے اضلاع میں ان بدبختوں پر FIR کروائیں۔ آپ یہ کام کریں، احتجاج نہ کروائیں، اس لیے کہ اس کے دوسرے اثرات، منفی اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے حضرات علماء نے اور ہماری اس ریاست کی بڑی تنظیموں کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ لیا کہ احتجاج نہیں ہوگا، FIR کروائے۔ ہمارے احباب زور سے نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب یہ قانونی کام کرنے کے لیے کسی سے گزارش کرتے ہیں تو خاموش رہ جاتے ہیں۔ یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، قوم ہے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ ہمت سے کرنا چاہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب وسیم رضوی پر مقدمہ کرنے کی بات آئی تو ہمارے بڑوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے نام سے FIR کروائیں۔
میں نے اپنے سر کو جھکا دیا ان کے حکم کے آگے، آمنا وسلمنا کرتے ہوئے میں نے اپنے نام سے یہ FIR درج کروایا ہے۔ جی ہاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو آپ آگے بڑھ کے آئے، یہ کیا کورٹ کچہری ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اب زمانہ گیا، زمانہ بدل گیا ہے۔ آپ انصاف کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حق کو لینے کی کوشش کریں۔ موقع پڑے تو اسٹیشن بھی جائیں گے، موقع پڑے تو ہم پارلیمان میں بھی جائیں گے، موقع پڑے تو اگر جیل میں جانا ہو تو وہاں بھی نبی کی شان کی حفاظت کے لیے جانے کے لیے تیار۔ اللہ ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نبی کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو فیصلے لیے ہیں ان فیصلوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو بیان ہوئے ہیں ہمارے اسلامی ممالک کے طرف سے، اس کا زبردست اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہاں ہماری ریاست کے علماء نے جو ہمارے لیے باتیں کہی ہیں اس پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کو باقی رکھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ کا گھر ہے، یہاں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور یہاں پڑھنے والے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اس مسجد کے زیر سائے جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کی ضرورتوں میں تعاون کرنا، یہ آپ کا کام ہے اور ہمارا کام ہے۔ ہم سب مل کے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب آ کے یہ نیتیں بھی کرتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو بچیوں کا نکاح کرواؤں گا، یا ایک بچے کو پڑھاؤں گا، یا فلاں کام میں میں کار خیر میں حصہ لوں گا۔ اللہ ان تمام بھائیوں کے جذبے کو قبول فرمائے جو بالکل غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، وہ بھی نیت کر کے 5-10 روپے ہی صحیح بند مٹھی لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان کے جذبے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ مقدار کو نہیں دیکھتے کہ کتنی مقدار میں ہم ڈالے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے سے ہم نے بند مٹھی ڈال دیا ہے۔ اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔